جی آواز آ رہی ہے؟ جی یہ مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ زمین پر جمی ہوئی گھاس بھی سوکھنے اور نجاست کے نشان جاتے رہنے سے پاک ہو جاتی ہے، اگر کٹی ہوئی گھاس ہو تو بغیر دھوئے پاک نہ ہوگی، کیونکہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ گھاس، جس طرح پچھلے ہم نے مسئلے میں پڑھا کہ اینٹیں وغیرہ سیمنٹ سے جڑ جاتی ہیں زمین کے ساتھ، وہ زمین کے حکم میں ہے۔ اسی طرح جو گھاس زمین میں لگی ہوئی ہے وہ زمین کے حکم میں ہے، وہ بھی صرف سوکھنے سے پاک صاف ہو جائے گی۔ لیکن کٹی ہوئی گھاس الگ جو زمین سے ہو چکی ہے، اس کے اوپر اگر کسی جانور نے گوبر وغیرہ اس طرح کر دیا تو اس کے خشک ہونے سے وہ پاک نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دھونا پڑے گا اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو۔ نمبر 4، جلانا۔ جلانے سے بھی چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، ان کی تفصیل آگے آتی ہے۔ مسئلہ، نجس چاقو، چھری یا مٹی اور تانبے وغیرہ کے برتن اگر دہکتی آگ میں ڈال دیے جائیں تو بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ جی چھری ہے، یہ ہم نے اپنے دیکھا جو ہے نا وہ برتنوں کو پاک کرتے ہوئے اپنے گھر میں بھی اس طرح کہ وہ آگ میں چیز کو رکھ دیا جائے تو وہ دہکتی آگ میں جب چیز ڈالی جائے تو وہ خوب گرم ہونے سے اس میں اس نجاست کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس سے بالکل وہ صاف ہو جاتی ہے۔ مسئلہ، نجس مٹی سے جو برتن کمہار نے بنائے تو جب تک وہ کچے ہیں ناپاک ہیں، جب پکائے گئے تو پاک ہو گئے، کیونکہ پکاتے کب ہیں؟ جب ان کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، بھٹی میں ڈالنے سے وہ پکتے ہیں، بالکل ان کی شکل بھی بدل جاتی ہے، سرخ رنگ کے ہو جاتے ہیں، اس میں جو آگ بنا وہ سرایت کر جاتی ہے، جس سے وہ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں، نجاست والا جو پانی ہے وہ سب خشک ہو جاتا ہے۔ مسئلہ، تنور اگر نجس پانی یا پیشاب لگنے سے ناپاک ہو جائے، مثلا کوئی جانور ہے، تندور کھلا چھوٹ گیا، جیسے ہمارے دکانوں پہ تندور باہر کی طرف ہوتے ہیں، ایسے کہیں کوئی کھلا تندور رہ گیا اور اس میں کوئی بلی ہے یا کوئی ایسا وہ جانور پیشاب کر گیا، وہ تندور میں لگ گیا، تو اب یہ ہے کہ وہ جب اس میں آگ جلائیں گے تو آگ جلنے سے جب آگ اس کو تندور کو گرم کرے گی، بالکل خوب گرم کر دے گی تو وہ پاک ہو جائے گا، لیکن اس میں شرط ہے، بشرطے کہ گرم ہونے کے بعد نجاست کا اثر نہ رہے، یعنی کچھ چیز لگانے سے یا روٹی لگانے سے اس میں اس کے نجاست کے اثرات ظاہر نہ ہوں، پھر وہ پاک ہوگا۔ اگر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نجاست موجود ہے، وہ پاک نہیں ہوا۔ نمبر 5، حقیقت کا بدل جانا۔ یہاں پر بعض کتابوں میں حقیقت کا بدل جانے پر بھی نمبر 4 لگا ہوا ہے، یہ نمبر 4 نہیں ہے، یہ غلطی سے لگا ہوا ہے، نمبر 5 ہے۔ مسئلہ، گوبر کے کنڈے اور لید وغیرہ نجس چیزوں کی راکھ پاک ہے۔ کنڈے یعنی ابلے، ہمارے پنجابی میں اس کو تھاپے کہتے ہیں، تھاپیاں بھی کہتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں مختلف چیزیں کہتے ہیں، وہ خشک، وہ ان کے ڈلے بنا کر یا ان کو گول کر کے ان کو بالکل پتلا جس طرح پلیٹ ہوتی ہے اس طرح دیواروں پہ لگاتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں، تو اس سے وہ خشک ہو جانے کے بعد وہ جلانے کے قابل ہو جاتے ہیں، ان کو کنڈے بھی کہتے۔ روٹیاں بناتے ہیں دیہاتوں میں، ہمارے ہاں دیہاتوں میں ڈیروں پہ یا اس طرح استعمال ہوتی ہیں چیزیں، تو وہ ان کے ابلے بھی کہتے ہیں ان کو، اور کنڈے بھی کہتے ہیں اردو میں، اسی طرح ان کو ہمارے ہاں تو تھاپیاں بھی کہتے ہیں، پاتھیاں بھی کہتے ہیں، پاتھیاں بھی ہیں۔ تو وہ چیزیں ان کی راکھ پاک ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا دھواں بھی پاک ہے، روٹی میں لگ جائے تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ ان کا دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، تو اگر ان کا دھواں بھی اگر خدا نہ خاصا ناپاک اگر کہا جائے تو پھر تو کوئی روٹی پکانی مشکل ہو جائے۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ وہ جو دودھ ہوتا ہے وہ اس کے نیچے یہ جو گوبر کے خشک ڈلے ہوتے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں، تو وہ مٹکا پورا دودھ کا، اس میں سارا دن وہ ہلکی ہلکی اس کو آنچ لگتی رہتی ہے، وہ سارا دن ابلتا رہتا ہے، وہ دوپہر تک کچھ اچھی خاصی بلائی اس کے اوپر دودھ کے اوپر آ جاتی ہے، کریم آ جاتی ہے، کڑتا رہتا سرخ ہو جاتا ہے بالکل دودھ۔ اچھا جی، مسئلہ، ناپاک تیل یا چربی کا صابن بنا لیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ یہ صابن بنا لیا جائے کیونکہ وہ اس کی حیت بدل گئی، آگے ایک چیز آئے گی کہ کسی چیز کی حقیقت یہ بدل جائے، مزید اس کی تفصیل آگے بھی آئے گی، اس سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ شراب جب سرکہ بن جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ شراب حالانکہ خود ناپاک ہے، لیکن سرکہ بھی جنہوں نے کھایا ان کو معلوم ہوگا کہ سرکے میں بھی تیزی ہوتی ہے، حدت ہوتی ہے، ڈائریکٹ سرکے کو پینا بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا، بعض چیزوں کا ایسا تیز سرکہ ہوتا ہے، ان کو چیز میں مکس کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور شراب بھی یہی ہوتی ہے، بہت تیز ہوتی ہے۔ تو شراب میں کوئی چیز بعض دفعہ ڈالنے سے یا بغیر ڈالے ہی ایک عرصے تک شراب پڑی رہے تو بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ وہ سرکہ بن جاتی ہے، شراب نہیں رہتی وہ، تو جب اس کی حقیقت بدل گئی، شراب سے سرکہ بن گئی تو وہ پاک ہو گئی۔ اب سرکے والے حکام ہے، کھانا پینا جائز ہے، وہ جسم کو لگ جائے تو پاک ہے۔ مسئلہ، کوئی جانور نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے یا کسی کنویں میں یا حوض میں گر کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے تو پاک ہے، جانور ہی ختم ہو گیا، مثلا گدھا کسی جگہ پر نمک کی کان میں گرا
وہ کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل نمک بن گیا، تو بس اب وہ نمک بننے کے بعد پاک ہو گیا، اس کی حقیقت بدل گئی۔ نمبر 6، چمڑے کا دباغت سے پاک ہونا۔ دباغت جو ہے نا وہ پہلے زمانے میں تو مطلب بڑے لمبا پروسیس ہوتا تھا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ چیزیں لگاتے تھے، پھر اس کو دھوپ میں خشک کرتے تھے، دھوپ میں خشک کرنے کے بعد دباغت دینے سے وہ چمڑا بالکل جیسے مسلح بنا لیا، مشکزہ بنا لیا، چمڑا قابل استعمال بن جاتا تھا۔ تو دباغت دینے کے مختلف تھے، آج کل کیمیکل لگا دیتے ہیں، مشینوں سے گزار دیتے ہیں، ہیٹ کرتے ہیں ان کو ایسے طریقے سے مشینوں میں ہی کہ وہ دباغت مکمل ہو جاتی ہے ان کی۔ تو دباغت دینے سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے، ویسے نہ پاک ہو چاہے، لیکن دباغت کے بعد مثلا کتا ہے یا گدھا ہے، یہ جانور فی نفسی تو حرام، مطلب ان کا کھانا جائز نہیں، حرام ہے، لیکن ان کا جو چمڑا ہے تو وہ دباغت دے دیا جائے، تو دباغت دینے کے بعد چونکہ وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے، خشک ہونے سے اس میں سے جو اثرات ہوتے ہیں اس جانور کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ بالقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ آدمی اور خنزیر کے سوا ہر مردہ جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ آدمی کی کھال اس کے احترام کی وجہ سے اور خنزیر کی کھال اس کے نجس العین ہونے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتی۔ آدمی انتہائی احترام والی چیز ہے، اس لیے اس کی کھال کو استعمال کرنا جائز نہیں، اور جو خنزیر ہے وہ انتہائی ناپاک چیز ہے، اس کی کھال کبھی بھی پاک نہیں ہوتی۔ ان دو کے علاوہ، یعنی یہ بالکل حدیں ہیں، ایک منیمم کی اور ایک میکسیمم کی، گویا کہ حدیں کہہ لیں، تو یہ دونوں حد ہیں، ان کے درمیان میں جتنے بھی جانور دوسرے ہیں ان کی کھالیں دباغت سے پاک ہو جاتی ہیں۔ نمبر 7، ذبح سے پاک ہونا۔ جس جانور کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے ذبح سے بھی پاک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ شرعی ذبح ہو۔ ہاں یہ بھی ہے کہ جانور کو ذبح کر دیا جائے تو ذبح کرنے سے جو خاص شرعی جو ہے نا ذبح، خاص جانور حرام ہی ہو لیکن اس کو شرعی طریقے سے جب ذبح کر دیا جائے تو اس کی جو کھال ہے، اوپر کی طرف کھال، وہ پاک ہو جاتی ہے، پھر اس کو جو ہے نا وہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ آگے اس میں مزید تفصیل ہے اس کھال کے دباغت کے معاملات میں، اس کے آگے انشاءاللہ طریقہ کب پاک ہوگا کب نہیں پاک ہوگا وہ انشاءاللہ آگے بھی آ جائے گا۔ اچھا، بشرطے کہ شرعی ذبح ہو، البتہ گوشت و چربی میں ترجیح اس کو ہے کہ وہ ذبح سے پاک نہیں ہوتی، گوشت چربی ناپاک ہی رہے گی، ترجیح یہی ہے، اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی پاک ہو جائے گا لیکن وہ پاک نہیں ہوگی، ترجیح اسی کو ہے۔ نمبر 7، ملنا کھرچنا۔ مٹی اگر کپڑے پر لگ جائے تو اگر تر ہے تو دھونا واجب ہے نا، مٹی نہیں، منی اگر کپڑے پر لگ جائے تو اگر تر ہے تو دھونا واجب ہے، یعنی ابھی گیلی یا خشک نہیں ہوئی، اور اگر کپڑے کو لگ کر خشک ہو گئی تو اس کو مل کر کھرچ دینا بھی کافی ہے، اگرچہ بیماری کی وجہ سے پتلی ہو گئی ہو۔ یہ حکم اس وقت ہے جب پیشاب کی نلی کا سیرا اس سے پہلے پاک ہو، پیشاب نہ لگا ہو۔ یہ مسئلہ بھی ہے کہ منی لگ جاتی ہے، بعض دفعہ کسی کو احتلام ہوا تو منی لگنے کے بعد اس کو کھرچ دیا جائے، خشک ہو جائے، جب اس کو خرچ دیا اچھی طرح سے، یعنی خرچنے سے وہ کپڑوں سے اتر جائے، پھر وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر تو گیلی ہی ہے وہ تو کھرچی نہیں جا سکتی، ظاہری بات ہے، اس کو دھونا ہی پڑے گا، لیکن جب خشک ہو جائے تو خشک ہونے کے بعد اس کو کھرچ دیا جائے ناخن سے، کسی چیز سے، یا ان کو مل دیا جائے کپڑے کو، اور وہ اس کا جو جھڑ جائے، اس کے خشک اتر جائے، تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس منی نکلنے سے پہلے پیشاب والی جگہ استنجا وغیرہ کر کے پاک کی ہوئی تھی، یعنی اس سے پہلے کسی نے پیشاب، کوئی مثلا سونے سے پہلے کسی نے پیشاب کیا اور اس کے بعد استنجا وغیرہ کر کے جسم کو پاک کر لیا، اور پھر رات کو احتلام ہو گیا، تو اب جو منی لگ گئی تو اس کو اب کھرچ دے، سوکھنے کے بعد کھرچ دے اور وہ اتر بھی جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن رات کو اس نے پیشاب کیا، پانی نہیں ملا، کوئی ایسی وجہ ہوئی، وہ استنجا نہیں کر سکا اور جسم کو پاک نہیں کر سکا، پھر اگر رات کو احتلام ہو گیا تو وہ جو احتلام میں منی نکلے گی ایسے، وہ چونکہ پیشاب والی جو نلی ہے اس کا سیرا ناپاک ہے، اب جو اس سے منی نکلے گی وہ پیشاب کے اثرات کو بھی ساتھ لائے گی، اور پیشاب دھونے سے ہی پاک ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا نا، پیشاب چونکہ پتلی چیز ہے، وہ اگر جسم کو لگ جائے یا کپڑے کو لگ جائے وہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتا، اس لیے اگر پیشاب اس کے ساتھ اثرات منی پیشاب کے اثرات لے کر آئی تو پھر وہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگی۔ مسئلہ، منی اگر بدن کو لگ جائے تو اس کا بھی یہ حکم ہے کہ اگر خشک ہو گئی ہو تو کھرچ دینے سے بدن پاک ہو جاتا ہے، اور تر ہو تو دھونا ضروری ہے۔ کپڑوں پر بھی یہی حکم ہے اور بدن پر بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ خرچ دینے سے اتر جائے اور صاف ہو جائے تو وہ جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، دھونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 9، گھسنا اور رگڑنا۔
چمڑے کے موزہ پر اگر نجاست لگ جائے اور وہ نجاست جسم دار ہے، جیسے پاخانہ سالڈ ہے، مطلب جسم ہے اس کا، پاخانہ ہے، لید، گوبر اور منی وغیرہ، اگر وہ خشک ہو جائے تو گھسنے اور رگڑنے سے موزہ پاک ہو جائے گا. یعنی کسی کھردری چیز سے، مثلا اینٹ ہے، اس سے اس کو رگڑا موزے کو، اور اس سے جو ہے نا وہ چیز گندی جو بھی تھی وہ اتر بھی گئی، اس کا اثر بھی ختم ہو گیا، تو وہ موزہ پاک ہو گیا. اگر وہ خشک ہو جائے تو گھسنے یا رگڑنے سے موزہ پاک ہو جائے گا. اور اگر تر ہے تو دھونے کے طریقے کے علاوہ اگر اس کو اچھی طرح پونچھ لیا اور گھس لیا کہ نجاست کا کچھ اثر یعنی رنگ و بو باقی نہ رہے تو پاک ہو جائے گا. اور اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو اگر گیلے ہی پر مٹی، راکھ یا ریت ڈال کر اس کو رگڑ دیں تو اچھی طرح پونچھ دیں تو پاک ہو جائے گا. مثلا موزے کے اوپر کسی جانور نے پیشاب کر دیا چلتے چلتے ایسے ہی، تو اب اس پیشاب کے اوپر، گلے کے اوپر مٹی ڈال دی جائے تو مٹی ڈالنے سے وہ مٹی اس کو جذب کر لے گی. اس کے بعد اس مٹی کو اس سے اوپر سے صاف کر دیا کپڑے سے یا پوچھ دیا اچھی طرح سے، وہ مٹی اس پیشاب کے اثر کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر اتر جائے گی تو وہ موزہ پاک ہو جائے گا. یہ سب اس وقت ہے جب نجاست کا اثر، بو وغیرہ ختم ہو جائے، وہ نہ رہے. اگر یہ چیزیں ہوں، اس کا اثر باقی ہو تو پھر دھو لیا جائے. متفرقات مسئلہ، اگر ٹوٹے ہوئے دانت کو جو ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا ہو اس کے جگہ پر رکھ کر جما دیا جائے، خواہ پاک چیز سے یا ناپاک چیز سے. اور اسی طرح اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے اور اس کے بدلے کوئی ناپاک ہڈی رکھ دی جائے یا کسی زخم میں کوئی ناپاک چیز بھر دی جائے اور وہ اچھا ہو جائے تو اس کو نکالنا نہ چاہیے بلکہ وہ خود بخود پاک ہو جائے گا. یہ مسئلہ بھی انتہائی اہم ہے. مثلا کوئی ایسا کیمیکل، کوئی ایسی دوائی ہے، وہ دانت کے ساتھ لگائی ہے اور دانت کو منہ میں چمیڑ دیا ہے اور وہ مضبوط ہو گیا، لگ گیا. اب بعد میں پتہ چلا یا ایسے ہوا کہ بھئی یہ تو ناپاک چیز سے ویسی دوائی لگائی ہے جو ناپاک تھی، خنزیر سے بنی ہوئی تھی یا کوئی ایسے جو بھی تحقیق ہوئی بعد میں، تو اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو دانت کو پلاس کے ساتھ اکھیڑ دیں یا اس کو جو ہے نا وہ ناپاک ہے جی یوں ہو گیا. نہیں، وہ جسم کے اندر رہنے کی وجہ سے وہ خود بخود پاک ہو جائے گا. اس کو ایسی صحبت ملے گی جسم کی، جسم چونکہ ہمارا پاک ہوتا ہے تو وہ اس میں گھل مل جانے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا. ایسے ہی ہوا کہ بکرا ہے مثلا، اس کی وہ مر گیا تو کوئی بکرا حلال نہیں تھا، تو اس کی ہڈی اتاری اور جسم میں کسی جگہ پر لگا دی اور جسم ٹھیک ہو گیا. ہڈی مثلا لگائی اور ایسے طریقے سے لگائی کہ وہ ٹانگ ٹوٹ گئی تو بکرے کی کوئی جسم کا وہی حصہ لے کر وہ لگایا، ہڈی وہ جڑ گئی. بعد میں پتہ چلا یہ تو بکری مردار تھا. تو اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ٹانگ کو کھیڑ کے جو ہے نا وہ درمیان سے ہڈی نکالیں، بلکہ رہنے دینا چاہیے. اس میں پاک جسم میں رہنے کے ساتھ ساتھ وہ ہڈی خود بخود پاک ہو جائے گی. مسئلہ، ناپاک زمین پر مٹی وغیرہ ڈال کر نجاست چھپا دی جائے، اس طرح کہ نجاست کی بو نہ آئے تو مٹی کے اوپر کا حصہ پاک ہے. ہاں، نجاست دبا دیتے ہیں، بعض پیشاب پخانے ہوتے ہیں اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، بلکہ انسان تو کرتے ہیں صفائی. جانوروں کو بھی بعض دفعہ دیکھا ہے کہ وہ بھی جب کتے ہیں یا بلی ہے یا پیشاب کرتے ہیں تو اس کے اوپر پاؤں سے مٹی ڈال لیتے ہیں. تو مٹی ڈال دینے سے وہ چھپ جائے، اگر بالکل زمین کے نیچے چلی جائے وہ چیز، وہ پاک ہو جائے، مٹی اوپر سے پاک ہے. مسئلہ، گندے اور نجس پانی کو اگر مشینوں سے صاف و شفاف بنا لیا جائے تب بھی وہ نجس ہی رہے گا، پاک نہیں ہوگا. یہ چیز بھی ذہن میں رہے. یہ جو ری فلٹر بار بار اس کو پانی کو صاف بھی کر دیا جائے، لیکن پانی حقیقت میں اگر ناپاک ہے تو وہ ناپاک ہی رہے گا، جتنا مرضی اس کو فلٹر سے گزار کر صاف کیا جائے وہ ناپاک ہی رہے گا. ہاں، فیکٹریوں میں بعض دیکھا ہے، بلکہ باہر بیرون ملکوں میں بھی وہ جو گٹر کے پانی ہوتے ہیں ان کو پاک کرتے ہیں، پھر وہ پودوں کو لگانے کے لیے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ٹرک یا وہ پانی والا جا رہا تھا، اس کے اوپر پیچھے کچھ لکھا ہوتا ہے ایسے. وہ بعض لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بوتلیں لے کے اسی کے پیچھے اپنی بوتلیں بھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پودوں کو لگانے کے لیے پانی لے جایا جا رہا ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں سے جو ہے نا وہ پانی پاک نہیں ہوگا، نہ پاک رہے گا. مسئلہ، کپڑا ڈرائی کلین کرانے سے اگر کسی دلیل سے گمان غالب یا یقین ہو کہ دوسرا کوئی کپڑا ناپاک تھا تو اپنا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا. اور اگر محض شک ہے کہ شاید کوئی دوسرا کپڑا ناپاک ہو تو اپنا کپڑا اپنی حالت پر رہے گا. اگر پہلے سے پاک تھا تو اب بھی پاک ہوگا، اور اگر پہلے ناپاک تھا تو ڈرائی کلین کے بعد بھی ناپاک ہوگا. ڈرائی کلین کرانے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا، دھونا چاہیے.
دھونے سے مطلب 3 دفعہ پانی گزارنے سے یا جاری پانی میں کپڑا آنے سے پھر کپڑا پاک ہوتا ہے. کسی ایسی جگہ پر کپڑا دھونے کے لیے دیا جہاں پر ڈرائی کلین کیا جاتا ہے. تو اگر تو یقین ہو کہ بھئی میرے کپڑوں کے ساتھ کوئی ایسا کپڑا شامل ہو چکا ہے یا غالب گمان ہو، یعنی 50% سے زیادہ انسان کو خیال یہ ہے کہ بھئی میرے کپڑے کے ساتھ کوئی ناپاک کپڑا شامل ہو چکا ہے، پھر تو اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے. یعنی خود ہی اس نے ایسے کپڑے دیے تھے کہ کچھ کپڑے پاک تھے اور کچھ کپڑے ناپاک تھے، اور دھونے والے نے ان کو مکس کر کے دھو دیا، تو جو پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے. لیکن کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھئی میرے پاک کپڑوں کے ساتھ کوئی ناپاک کپڑے بھی شامل ہوئے ہیں. بس خیال ہے یار لوگوں کے ناپاک کپڑے بھی تو آتے ہی ہیں. تو اس خیال اور شک کی وجہ سے جو پاک کپڑے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی حالت پر رہیں گے. جیسے آپ نے دیے تھے ویسے ہی رہیں گے. اگر آپ نے پاک دیے تھے تو پاک ہی رہیں گے، اگر آپ نے ناپاک دیے تھے تو ناپاک ہی رہیں گے. اگر واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے اور معلوم ہے کہ ان میں کوئی کپڑا ناپاک تھا تو صابن ڈال کر دھونے سے سب کپڑے نجس ہو جائیں گے. سرف ڈال دیے اکٹھے ہی، پاک کپڑے بھی ناپاک کپڑے بھی، تو ناپاک کپڑوں کی وجہ سے پانی ناپاک ہوا. اب اس پانی کے ناپاک ہونے کی وجہ سے سارے مشین میں کپڑے ناپاک ہو گئے. لیکن پھر بعد میں اگر ہر کپڑے کو علیحدہ علیحدہ 3 مرتبہ صاف پانی سے دھویا اور ہر مرتبہ کپڑے کو اچھی طرح نچوڑا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے. اگر کپڑے کسی نل کے نیچے رکھ کر اس پر اتنا پانی بہا دیا کہ اطمینان ہو گیا کہ نجاست زائل ہو گئی ہوگی تو تب بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے. ہمارے ہاں جو عام طور پر کپڑے دھوئے جاتے ہیں واشنگ مشین میں، دھونے کے بعد اس کو جو ہے نا وہ ٹونٹی کے نیچے سے اچھی طرح سے جس طرح صابن نکالا جاتا ہے نا، اس سے کپڑے پاک ہی ہو جاتے ہیں، ناپاک نہیں رہتے. بلکہ اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ یوں کیا جائے کہ جب مشین سے کپڑے نکالے جاتے ہیں نا تو ایک بالٹی یا جو ٹب ہے اس کو ٹونٹی کے نیچے رکھ دیا جائے جس میں پانی بھرتا رہے، وہ پانی سے بھر جائے. اس میں سارے کپڑے ایک دفعہ ڈال دیے جائیں، ٹب میں یا بالٹی میں سارے کپڑے مشین کے اس میں ڈال دیے جائیں. وہ ٹب پانی سے فل بھر جائے اور کناروں سے پانی گرنا شروع ہو جائے. وہ ٹونٹی سے آ رہا ہے اور کناروں سے گر رہا ہے، تو جو پانی مسلسل آئے گا نا تو تھوڑی دیر میں ہی، یعنی کہ چند سیکنڈ بھی اگر پانی اس کناروں سے گر جائے گا نا، وہ جاری پانی میں کپڑے ڈبونے کی وجہ سے کپڑے پاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اوپر سے پانی آ رہا ہے اور نیچے سے اسی وقت میں جو ہے نا وہ گر بھی رہا ہے کناروں سے، تو کپڑے اچھی طرح اس پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ جاری پانی میں ہونے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائیں گے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ نجاست کا اثر نظر نہ آ رہا ہو، نجاست کا اثر بھی زائل ہو چکا ہو. یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. وگرنہ ویسے بھی جب ٹوٹی کے نیچے اچھی طرح سے اس کے میں سے صابن نکالا جاتا ہے، وہ 3 مرتبہ سے بھی زیادہ اچھی طرح سے کپڑے ویسے صاف ہو جاتے ہیں، تو وہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بعض مسائل ایسے پوچھے جاتے ہیں، وہ لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں کہ وہ دھو کے بیچاری عورتوں کے بھی بس ہو جاتی ہے، وہ بھی پاک ہی نہیں ہوا جی، پاک ہی نہیں ہوا. پاک ہو جاتے ہیں جب نجاست ختم ہوگی تو پاک ہو جاتے ہیں. اسی طرح مسئلہ مردار کی کھال کو جب دھوپ میں سکھا ڈالیں یا کچھ دوا وغیرہ لگا کر درست کر لیں تو پاک ہو جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا آگے مسئلے آ رہے ہیں، تو ان میں سے یہ مسئلہ بھی ہے مردار کی کھال. یعنی بکرا تھا مر گیا، یا گائے ہے حالانکہ ہے تو حلال لیکن مر گئی، مردار ہو گئی، تو اس کی کھال کو سکھا ڈالیں اور جو ہے نا وہ اچھی طرح سے دوائی وغیرہ لگا کر خشک کر لیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے. اس پر نماز پڑھنا درست ہے اور مشکیزہ وغیرہ بنا کر اس میں پانی رکھنا بھی درست ہے. لیکن سور کی کھال پاک نہیں ہوتی اور سب کھالیں پاک ہو جاتی ہیں. سور کی کھال کے علاوہ اور سب کھالیں پاک ہو جاتی ہیں، مگر آدمی کی کھال سے کام لینا اور برتنا بہت گناہ ہے. یہ دونوں باتیں پہلے بھی آئی تھی کہ انسان کی اور سور کی کھال، ان کا استعمال درست جائز نہیں ہے کسی بھی حالت میں. مسئلہ مردار کے بال، سینگ، ہڈی اور دانت یہ سب چیزیں پاک ہیں. اگر پانی میں گر جائیں تو پانی نجس نہ ہوگا. البتہ اگر مردار کی ہڈی اور دانت وغیرہ پر اس مردار جانور کی کچھ چکنائی وغیرہ لگی ہو تو وہ نجس ہے اور پانی بھی نجس ہو جائے گا. کیونکہ ہڈی جو ہوتی ہے نا یا بال ہوتے ہیں ان میں نجاست سرایت نہیں کرتی، خشک چیزیں ہوتی ہیں یہ بال بھی اور ہڈی بھی. لہٰذا اگر اس کے اوپر اس ناپاک جانور کے کوئی اثرات نہیں ہے تو وہ ہڈی فی نفس ہی پاک ہے اور بال بھی پاک ہیں. اگر وہ کسی چیز میں گر جائیں تب اس کو ناپاک نہیں کریں گے. لیکن اگر اس ہڈی کے ساتھ اس مردار جانور ناپاک جانور کے بھی اثرات لگے ہوئے ہیں تو ان اثرات کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا جس میں وہ گریں گے، وگرنہ فی نفس ہڈی کی وجہ سے وہ کچھ نہیں ہوگا. مسئلہ آدمی کی ہڈی اور بال بھی پاک ہیں لیکن ان کو کام میں لانا جائز نہیں، بلکہ عزت سے کسی جگہ دفن کر دینا چاہیے. بال بھی، یہ بال بھی جو ہے نا انسانی بال، ان کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. مختلف طریقوں سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس طرح ان کے استعمال کے جو ہے نا وہ مختلف شرائط ہیں. لہٰذا اگر کسی نے کے بال لگوانے ہوتے ہیں یا کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں، وہ دارالفتاء سے مفتیان کرام سے رابطہ کر کے اور پھر جواز کی صورت معلوم کر کے پھر ان کو استعمال کرے.
مسئلہ فسد کے مقام یا کسی اور عضو کو جو خون پیپ کے نکلنے سے نجس ہو گیا ہو اور دھونا نقصان کرتا ہو تو 3 تر دھجیوں سے پونچھ دینا بھی کافی ہے، یعنی دھونے کے برابر ہے، اور آرام ہونے کے بعد بھی دھونا ضروری نہیں۔ فسد کہتے ہیں رگ کو کھولنا، رگ کھولتے ہیں، مثلاً یہ ہم جو ہماری جو پیشانی ہے اس کے درمیان میں ایک رگ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو بعض دفعہ جو ہوتے ہیں نا فسد کرنے والے ہوتے ہیں، جو ماہر حکیم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فسد کرواؤ، یعنی ٹک لگواتے ہیں اس رگ کو، پاؤں میں لگواتے ہیں، کبھی سر کی کسی رگ میں وہ بلیڈ رکھ کے نا اس کے اوپر کچھ چیز زور سے مارتے ہیں ایسے، تو وہ 1 سیکنڈ میں اسی وقت میں وہ رگ کٹ جاتی ہے، اور خون کا جو پریشر جس کی وجہ سے وہ دماغ کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، وہ فاسد خون، گندا خون جو جمع ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فسد لگوانا، رگ کھلوانا۔ جس طرح پچنال کرتے ہیں، یہ حجامہ ہوتا ہے، وہ بھی ایسے ہوتا ہے، خون چوستا ہے، تو فسد میں رگ کھولی جاتی ہے کسی دھاری دار چیز سے، بلیڈ سے، کوئی ایسی چیز سے۔ تو چائنا میں تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے، یہ فسد کا طریقہ، ویڈیو وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی ماہر حکیم بتاتے ہیں۔ تو فسد جس جگہ سے کرتے ہیں نا، جس جگہ پر، وہاں پر جاری خون، بہنے والا خون نکلتا ہے، اور جاری خون کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ناپاک ہوتا ہے، تو اس جگہ پر جب خون نکل چکا، سب علاج ہو چکا، اب وہ دھونا، حکیم کہتا ہے یا ڈاکٹر کہتے ہیں دھونا نہیں ہے، اس کو پانی نہیں لگانا، وغیرہ پیپ بن سکتی ہے، وجہ یہ وہ بتائیں۔ تو جب دھونا ممکن نہ رہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے اس جگہ کو کہ 3 تر دھجیاں، یعنی 3 تر روئی ہے یا کپڑا ہے، کپڑے کا ٹکڑا ہے، 3 دفعہ اس کو الگ پانی سے تر کر کے اس جگہ کو پونچھ دیا جائے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ چلیں آج تک یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل سبق پڑھیں گے۔